اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظمتیں، بڑی شانیں، بڑے مقام و مرتبے سرکار عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ خود غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کل ولی لہ قدم و انی علی قدم النبی کی بدر الکمالی۔ اللہ کا ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا نائب بن کر کے دنیا میں تشریف لاتا ہے، مگر غوث پاک فرماتے ہیں اللہ نے مجھے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب بنا کر کے دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ نبیوں میں میرے نبی کا جواب نہیں اور ولیوں میں غوث پاک کا جواب نہیں۔ اگر ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیوں کے سردار ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اندر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ مقام دیا کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کر کے اللہ نے ہمارے نبی کو دنیا میں بھیجا، اور ولیوں میں غوث پاک کو وہ مقام دیا کہ سر سے پاؤں تک سراپا کرامت بنا کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں نے، ان کے مریدوں نے کہا ہمارے پیر کی شان یہ تھی کہ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو کروٹ بدلنے کے اندر کرامت ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عظمتیں، بڑی شانیں اللہ نے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اس وقت کئی ساری کرامتوں کا ظہور ہوا۔ ان میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ دنیا میں کئی بچے پیدا ہوئے، ہو رہے ہیں، قیامت تک ہوتے رہیں گے، مگر سب کے گھروں کا یہ دستور ہے کہ بچوں کی ولادت کے وقت مبارکبادی دینے کے لیے کسی کے یہاں کسی کا ماموں آتا ہے، کسی کے یہاں کسی کا خالو آتا ہے، کسی کے یہاں کسی کا چچا آتا ہے، مگر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ کے والد کے خواب میں مبارکبادی دینے کے لیے خود مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے اور ارشاد فرمایا ابو صالح تیرے گھر پر جو یہ بیٹا پیدا ہوا ہے معمولی بیٹا نہیں، بلکہ جو شان اللہ نے نبیوں میں مجھے عطا فرمائی ہے ولیوں میں وہ شان اللہ تیرے بیٹے عبد القادر کو عطا فرمائے گا۔ مزید میرے آقا نے فرمایا ابو صالح یہ تیرا بھی بیٹا ہے اور یہ میرا بھی بیٹا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ابو صالح تیرے گھر پر جو شہزادہ پیدا ہوا ہے اللہ وہ عظمتیں عطا فرمائے گا کہ جس وقت یہ بغداد کے منبر پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرے گا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے، تو ہر ولی اپنی گردن کو جھکا کر کے کہے گا سرکار غوث اعظم آپ کا قدم صرف گردن ہی پر نہیں، ہمارے سر پر بھی آپ کا قدم ہے، ہمارے دل پر بھی آپ کا قدم ہے۔ تو پہلی عظمت تو یہ ملی کہ مبارکبادی دینے کے لیے حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ دوسری چیز جس وقت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے جیلان کی سرزمین پر، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی ماؤں کو اولادیں دی تقریباً 1100 ماؤں کو بغداد اور جیلان کی سرزمین پر اولادیں ملی۔ عبد القادر جیلانی کے صدقے میں اللہ نے ساروں کو بیٹے عطا کیے اور وہ 1100 کے 1100 آگے جا کر کے اللہ کے ولی بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ دوسری عظمت سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے وقت۔ تیسری چیز سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1 رمضان شریف کو پیدا ہوئے ہیں۔ کتنی تاریخ کو؟ 1 تاریخ کو،
اور کیفیت یہ رہی رمضان شریف کا پورا مہینہ کہ جو روزے کا وقت رہتا ہے سحری سے لے کر کے افطار تک کا، اس دوران سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے، بلکہ جب افطار ہو جاتا اس کے بعد میں سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کا دودھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے دنیا کے اندر تشریف لاتے ہیں ماہ رمضان کا اہتمام کر کے دنیا والوں کو بتایا کہ جب تمہارا پیر عبد القادر جیلانی پیدا ہونے کے ساتھ ہی ماہ رمضان کا اتنا احترام کرتا ہے تو پھر ان کے غلاموں کو ماہ رمضان کا کتنا احترام کرنا چاہیے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جس اعتبار سے آپ غوث پاک کی مبارک زندگی کو پڑھیں گے بے مثال ہے غوث اعظم۔ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا۔ غوث پاک کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کی آنے کی بشارتیں ولیوں نے دی۔ جس وقت سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک جبہ آیا اور انہوں نے اس جبے کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا تیرے محبوب کی امت کی مغفرت فرما دے، تو ارشاد ہوا ہم نے تمہاری دعا کی برکت سے آدھی امت کو بخش دیا اور آدھی امت کو ہم عبد القادر جیلانی کی دعا کے صدقے میں بخشیں گے۔ تو عرض کیا سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار الہ، یہ عبد القادر جیلانی کون ہے کہ جس کی دعا کی برکت سے امت محمدیہ کے آدھے لوگوں کو بخشا جائے گا؟ ارشاد ہوا یہ کوئی اور نہیں، ہمارا ہی محبوب اور مقبول بندہ ہے جسے ہم ہمارے محبوب کی نسل سے دنیا کے اندر بھیجیں گے۔ تو یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک شان۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عطا فرمایا۔ سرکار غوث اعظم خود فرماتے لوگوں مجھ کو کسی پر قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پر قیاس مت کرنا، اس لیے کہ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر کا نام عبد القادر جیلانی ہے، میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس کسی کو ولایت عطا کی جاتی ہے تو پہلے اسے عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے، آپ کی اجازت ملتی ہے تب جا کر کے اسے ولایت کے منصب پر فائز کیا جاتا ہے۔ یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا اونچا مقام، بڑا اونچا مرتبہ۔